جو آج آپ سب یہاں پہ تشریف لائے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے بھارت اس خطے کے اندر امن کے در پہ ہے اور پچھلے 5 دن سے بھارت نے جس طرح پاکستان کی سوورینٹی کو، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کیا اور عالمی قوانین کا مذاق اڑایا اور ایک ایسا تماشا اس خطے کے اندر لگایا ہے، اس خطے کے تقریباً 2 ارب لوگ جو اس خطے کے اندر 2 ممالک کے اندر بستے ہیں ان کی جانوں کو سٹیک پہ لگا دیا ہے۔ کوئی جو قوانین ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، جو چارٹرز ہیں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے میزائل اٹیکس کیے اور پاکستان کی جو انوسنٹ کلنگ کی گئی، آج ان بچوں کا جن کی عمریں 2 سال سے 7 سال کی عمریں ہیں، ان کا خون آج عالمی دنیا سے تقاضا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہمارا کیا گناہ تھا، ہم اپنے لہو کا کس سے پوچھیں کہ ہمارا لہو کیوں بہا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جس طریقے کے ڈرون کے ذریعے ننکانہ صاحب پہ اٹیک کروا رہا ہے، خود ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے امرتسر کے اندر اٹیک کروا رہا ہے، تو یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے۔ میں رمیش سنگھ اروڑا، صوبائی وزیر اقلیتی امور اور پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، آج ایک نہایت اہم اور سنگین معاملے پر قوم، میڈیا اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کیسے بھارتی ریاست کی جانب سے پہلگام میں رچایا گیا ایک جھوٹا اور شرمناک ڈرامہ، جس کا مقصد پاکستان پر الزام تراشی کر کے دنیا کو گمراہ کرنا ہے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر حملے کے جھوٹے الزامات لگانا دراصل بھارت کی کھلم کھلا مظاہرہ ہے، جس کے اندر وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر ایک سپر پاور بن گیا ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے۔ بھارت کا اس خطے کے اندر امن کو تباہ کرنا یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پاکستان کی افواج اور عوام مکمل طور پر چوکنا ہے اور دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا اور دیا جائے گا۔ آج میں بھارت کی اس بزدلانہ حرکت کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سابقہ پردھان، پاکستان کی سکھ سنگت گردوارہ صاحبان کے گرنتھی صاحبان بھی موجود ہیں۔ جس حرکت میں ننکانہ صاحب اور امرتسر پہ ڈرون اٹیک اور بیلسٹک میزائل داغے گئے، یہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اقلیتوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ بھارت کو ایسے ہتھ کنڈوں سے باز آنا چاہیے۔ پاکستان اپنی سرزمین، اپنے عوام اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بھارت یہ جو ایک نیا فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس دن یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، میڈیا کے دوستوں کو اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کے بسنے والے سکھ نے، بالخصوص بھارت کے سکھ نے کھلم کھلا پاکستان کے ساتھ بنیادی طور پر وہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی اور اس بات سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان کے اوپر بھارت دھاوا بولتا ہے، چڑھائی کرتا ہے، جنگ مسلط کرتا ہے، تو دنیا بھر کا سکھ اس کی مخالفت کرے گا اور پنجاب میں بسنے والا سکھ کبھی بھی بھارت کی اس بات پہ حمایت نہیں کرے گا بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور آج اسی سکھ مسلم دوستی کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرنے کے در پہ ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان امرتسر بالخصوص گولڈن ٹیمپل پر حملے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ میں حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہی سٹیٹمنٹ ہمارے فارن منسٹر کی طرف سے، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے اور انفارمیشن منسٹر نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی سکھ برادری کے کسی بھی جو مذہبی استھان ہے اس کے اوپر ہم اٹیک کریں۔
سر صاحب آپ تشریف لائیے. تو ہم اس بات کی اپنی دنیا بھر میں بسنے والے سکھ برادری کو یہ میں یقین دلاتا ہوں حکومت کی طرف سے, ریاست پاکستان کی طرف سے, کہ پاکستان کی طرف سے کبھی بھی اپنی کسی بھی سکھ برادری کے, ہمارے سکھ مذہب کے کسی بھی ایتہاسک استھان پہ یا کسی بھی گرودوارے پہ اٹیک نہیں کیا گیا, نہ کیا جائے گا. اس بات کی اگر آپ کو انڈین میڈیا جو نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ اسی چیز کی ایک سازش ہے تاکہ سکھ مسلم دوستی, اور جو مسلمان آج جو سکھ ہمارا بھائی آج حق کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کی اندر اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی سازش ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کوئی ایسا منصوبہ نہ ہے, نہ تھا اور نہ ہوگا. پاکستان اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں کی عزت ہمیشہ محفوظ رکھے گا اور ان کو تحفظ دے گا. ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ حالیہ بیساکھی تہوار کے دوران دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں نے پاکستان کی میزبانی, محبت اور احترام کو سراہا, اور اس کی گواہ آپ خود میڈیا کے دوست ہیں. آپ نے جیسے یہ 7,000 ہمارے جو ہم نے ویزا ایشو کیا اور 5,800 سکھ یاتری تشریف لائے, آپ نے ان کو خود واگا بارڈر پہ ریسیو کیا. بہت سارے آپ میں سے میڈیا کے دوست مجھے وہاں پہ ملے, آپ نے ان کا آتے انٹرویو بھی کیا, جب وہ جا رہے تھے آپ نے انٹرویو کیا, اور آپ نے دیکھا کیسے وہ جاتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے, جاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو یہ بھارت کے اس میڈیا سے جو اس وقت بالی ووڈ کا میڈیا لگ رہا ہے, اس سے یہ برداشت نہیں ہوا. سو آج یہ بھارتی میڈیا اور بھارت کے اندر موجود RSS کی حکومت, جو RSS کی, شیو سینا کی, بجرنگ دل کی پالیسی کو لے کے چل رہی ہے, جہاں پہ اقلیتیں اپنے آپ کو بھارت کے اندر غیر محفوظ تصور کرتی ہے, اسی کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان ہمیشہ اپنی سکھ کمیونٹی کو یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. یہ گرو نانک دیو جی کی دھرتی ہے, یہاں پہ سکھ مذہب کی بنیاد ہے, یہاں پہ سکھ دھرم کا گرو نانک دیو جی کا جنم استھان ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, پنجا صاحب ہے, ڈیرا صاحب ہے, روڑی صاحب ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سکھ ورثہ کے 200 گرودوارے موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں چیف منسٹر پنجاب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم ریلیجس ٹورزم بالخصوص سکھ ٹورزم کو بڑھانے جا رہے ہیں, اور اس کی مثال پچھلے 1 سال کے اندر 72% سکھ ٹورزم کے اندر انکریز ہونا, یہ بھارت کو کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. جب بھی ہمارا بھارتی سکھ یاتری پاکستان تشریف لاتا ہے, ان کو یہ زہر ان کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری, لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان سے ہمیشہ محبت اور پیار کی فضا لے کے جاتے ہیں اور پیغام لے کے جاتے ہیں. آج یہ جو اٹیک ہوا, مجھے دنیا بھر سے ہماری سکھ برادری کے ٹیلی فون کالز ریسیو ہوئے, ان کے اندر اس وقت اضطراب ہے, وہ بڑے پریشان ہیں. ہماری سکھ برادری کو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کبھی بھی ننکانہ صاحب پہ, گولڈن ٹیمپل پہ, امرتسر صاحب پہ یا کسی بھی سکھ دھرم کے جو ہمارے گرودوارا صاحبان ان پہ اٹیک نہیں کرے گا. اور ابھی آپ کے پاس آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ میں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, مجھے جو ورلڈ سکھ پارلیمنٹ ہے, جو ہماری ایک سکھ آرگنائزیشن ہے جو دنیا بھر کے سکھوں کی نمائندگی کرتا ہے, آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت سکھوں کا کوئی اپنا وطن نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, سکھوں کی دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں موجودگی ہے. سو ورلڈ سکھ پارلیمنٹ لکھ رہی ہے کہ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کنڈیم انڈیاز موو اینڈ ریکویسٹ US to intervene and save Sikh homeland Punjab. Under the cover of Indo-Pak war, India trying to attack Sikhs holiest shrine دربار صاحب امرتسر, اور اسی طریقے سے ننکانہ صاحب کی بات کریں تو یہ آج عالمی دنیا کو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ سکھ برادری جو اس وقت دنیا بھر میں بیٹھی ہے, انکلوڈنگ پاکستان, انکلوڈنگ انڈیا اور ڈائسپورا, اس وقت عالمی دنیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھارت کے اندر, بھارت کے اوپر یہ جو جنگی جنون مودی سرکار کے اوپر سوار ہے, جس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی, میں ریاست پاکستان کو, حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس صبر کا ہم نے اپنا اظہار کیا, جس صبر کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے ریسٹرینٹ کیا, کیوں؟ کیونکہ ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اس خطے کے اندر 2 ارب لوگ بستے ہیں. ہماری چھوٹی سی موومنٹ جو ہے اس خطے کے 2 ارب لوگوں کی, انسانوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اس وقت جو شیو سینا کی RSS کی فلسفی ہے, جو ہندوتا کے علاوہ
باقی سب کو دبانے کی بات کرتی ہے. آج بھارت کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے اندر بسنے والی اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے. آج ہمارے بھارتی سکھ جو دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں وہ اس لیے آباد ہے کہ ان کو بھارت کے اندر انصاف نہیں ملا. آج بھارت کے اندر بسنے والا آج بھارت کے اندر مسیح پریشان ہے. آج بھارت کے اندر کشمیری مسلمان پریشان ہے. آج بھارت کے اندر دلت پریشان ہے. ہم ایک رسپانسبل سٹیٹ ہونے کے ناطے جب 6 اور 7 مئی کی شب جس طریقے سے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سبوتاج کرتے ہوئے انسان جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو روڑتے ہوئے بھارت نے پاکستان کی سرزمین پہ میزائل کے ذریعے اٹیک کیا اور ہماری جو مسلمان بھائیوں کی عبادت گاہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور پھر انوسنٹ کلنگ کی، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اقوام عالم سے آج اپیل کرتے ہیں. ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ کس طرح اس خطے کے اندر 2 ارب جو انسانی جانیں ہیں ان کو بھارت سٹیک پہ لگا رہا ہے. ہم نے رات کو جب بھارت باز نہیں آیا تو ہم بار بار DGISPR بھی، ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی، ہمارے جو منسٹر ہیں اپنا فارن افیئرس کی، ان کی طرف سے بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز مت کیجیے. ہم پھر جب جوابی کارروائی کریں گے تو دنیا دیکھے گی. اور رات کو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہماری پاک افواج نے، ہماری ایئر فورس کے شاہینوں نے جوابی کارروائی کی. اب جب بھارت کو اپنی پڑی ہے تب بھارت کہتا ہے کہ جی اگر ہمیں کوئی مثبت رسپانس آئے گا تو آپ کو تو ہم پہلے دن سے مثبت رسپانس کی بات کر رہے تھے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم مل کے اس خطے کے اندر امن کی بات کریں اور آپ نے ہماری امن کی اس کاوش کو ہماری کمزوری سمجھا. آج ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن ہماری خواہش ہے، ہر پاکستانی کی خواہش ہے اس خطے کے اندر امن ہو، لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے. اگر امن کو ہماری کمزوری سمجھا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پاکستان کا دفاع کیا جائے گا. میں آج پاکستان کی افواج کو خراج تحسین بہادری کے ساتھ انہوں نے بھارت کے وار کا مقابلہ کیا. آپ نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے. میں اپنی سکھ سنگت کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. پچھلے 3 دن سے بھارتی میڈیا جو زہر اگل رہا ہے اس کے اندر بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کرتارپور صاحب کو بند کر دیا، کرتارپور صاحب کو بند کر دیا. میں پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا پردھان ہونے کے ناطے، حکومت پنجاب کا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آج بھی کرتارپور کوریڈور کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے آج بھی جو 0 لائن پہ گیٹ ہے اس کو کھلا چھوڑا ہے. آج بھی کرتارپور صاحب کے اندر اپنی سنگت کے لیے لنگر پک کے تیار ہوتا ہے. یہ بھارت کی طرف سے سنگت کو 2 دن پہلے بین کیا گیا، بند کیا گیا، ان کی طرف سے دروازے بند ہیں. آج میں اپنی سکھ برادری سے سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ارداس کرتا ہوں، متھا ٹیکتا ہوں اور آپ کے آگے نکمستک ہوتا ہوں آپ کی ان ارداسوں کو جن کے صدقے کرتارپور صاحب کھلا. لیکن آج سنگت سکھ کمیونٹی بھارت سے، مودی سرکار سے یہ بات تو پوچھے کہ گرو نانک صاحب نے ہماری 77 سال کی ارداسیں پروان کی اور پاکستان نے دل بڑا کیا اور کرتارپور صاحب کا وہ کوریڈور جو 77 سال بعد کھلا تھا مودی سرکار نے دوبارہ اس کو غیر آباد کیا. آج وہ گردوارہ صاحب، گردوارہ کرتارپور صاحب سنگت کے انتظار میں ہے. آج بھی پاکستان کی سنگت، پاکستان کا مسلمان بھائی چارہ آنکھیں بچھا کے، بھائیں کھول کے انتظار کر رہا ہے کہ بھارت سے ہماری سنگت آئے. تو ہم اپنی سنگت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے، ہماری سرکار نے، جس دن بھارت نے ہمارے شہریوں کو باہر نکالا بھارت سے، اور تو اور جو ہمارے وہاں پہ مریض علاج کروانے کی غرض سے گئے تھے ان کو بھارت سے باہر نکال دیا. کوئی ڈیتھ بیڈ پہ تھے، کوئی وینٹیلیٹر پہ تھے، کوئی ویل چیئر پہ تھے. میں چیف منسٹر پنجاب کا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آتے ہی ان جتنے بھی مریض تھے ان کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کہا، ان کا فری علاج کیا تاکہ جو مریض بھارت سے دکھی حالت میں آئے ہیں ان کو یہاں پہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکے. لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے سکھ بھائیوں کا پاکستان یاترا کا ویزا کینسل نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا دل ہے. جس طرح کرتارپور کوریڈور کے لیے 4 کلومیٹر کا راستہ دے کے بھارتی شہریوں کو کیا پائیں متھا ٹیکے، یہ انٹرفیت ہارمنی نہیں ہے، یہ سوشل جسٹس ہے، یہ سوشل کوہین ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کی. اور جہاں تک پاکستان کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اقلیت کو نہ ہم صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ان کو تحفظ دیتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو بھارت اس خطے کے اندر امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، جو اس علاقے کا، اس خطے کا امن تباہ کر رہا ہے. آج اقوام عالم، یونائٹڈ نیشن، ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کیوں خاموش ہے؟ وہ بھارت سے کیوں نہیں پوچھتے
کہ آپ اس ملک کا، اس علاقے کا، اس خطے کا امن کیوں تباہ کر رہے ہیں. سو بھارت کو باقاعدہ طور پہ اس پہ باور کرایا جائے اور جو ہماری امن کی کاوش ہے اس پہ کام کیا جائے. میں ایک دفعہ پھر اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ہم محبت، بھائی چارے اور مذہبی احترام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری سالمیت یا ہمارے بھائی چارے کو چیلنج کرے گا یا ہماری سوورینٹی کو چیلنج کرے گا تو ہم ہر محاذ پر اس کا دفاع کریں گے، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے. پاکستان زندہ باد. میں چاہوں گا میرے ساتھ میری جنرل سیکرٹری صاحب بھی بیٹھی ہیں، جنرل سیکرٹری صاحبہ بھی، اور سردار بشن سنگھ صاحب یہ بھی اپنی بات آپ کے ساتھ کریں. بہت مہربانی. جی انصاری صاحب آپ بھی بات کریں. نہیں، شکریہ. بالکل